وحی یوحا، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کچھ کہتے ہیں جس کا ہماری طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی فخر ہونا چاہیے کہ اگر ہم قیدی بھی ہیں تو کس کے؟ مالک الملک کے، اسی نے بنایا۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ ہم اس ضابطے کے پابند رہیں جو دنیا میں اس مالک الملک نے ہمارے اوپر لگایا، تاکہ ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ہم سزا یافتہ قیدی نہیں ہیں، ہم جنرل قیدی ہیں جن کو ضابطے کا پابند بنایا جاتا ہے، تاکہ ہم بھٹک کر کوئی بدعمالی نہ کر بیٹھیں۔ اس مالک الملک کا بہت بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا، امت میں سے پیدا کیا، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بے شک جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہمارے اوپر پہلا ضابطہ نماز فرض ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے۔ اگر اس کی نماز اچھی نہ نکلی تو باقی اعمال کا بھی سختی سے حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز کم ہونے لگے گی، اللہ تبارک و تعالی ان میزان والے فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو کہ میرے بندے کے پاس کوئی اور سنتیں یا نفلیں ہیں۔ اگر وہ دنیا میں سنتیں اور نفلیں قائم کرتا رہا ہوگا تو ان نفلوں سے ان فرضوں کو پورا کیا جائے گا۔ ایک فرض کے بدلے 71 نفل، یہ کس لیے لگائی جا رہی ہے؟ ہمیں ضابطے کا پابند بنایا جا رہا ہے کہ یہ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اس لیے تاکہ ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور یہی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ میں خود بھی، میرے اور مسلمان بھائی بھی، تمام امت بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اسی فکر کی وجہ سے اس امت کو افضل امت کہا جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ نمازی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور نمازی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور وہ ایسا میزبان ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ ایسا میزبان ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور جب بندہ وضو کر کے جب وضو کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ دھوتا ہے، وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے ہوں پانی کے آخری قطرے گرنے کے ساتھ ہی گر جاتے ہیں۔ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، وہ گناہ جو منہ ناک سے ہوئے ہوں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ بازو دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، وہ گناہ جس کو ان کی آنکھوں نے کیا تھا یا چل کر کیا تھا پانی کا آخری قطرہ گرنے کے ساتھ ہی گر جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک عید سے دوسری عید، اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا بیان فرمائی
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن میکائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ میکائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کے ذمہ پانی کا کام ہے، بارشیں برسانا، پانی سکھانا، پانی بڑھانا، سیلاب، طوفان، یہ ان کے ذمہ ہے، میکائیل علیہ السلام کے ذمہ۔ میکائیل علیہ السلام کا سر اتنا بڑا ہے کہ پورے سمندر اگر ان کے سر پر اتار دیا جائے تو وہ ناف تک آنے سے پہلے پانی سوکھ جائے گا، وہ اتنا بڑا فرشتہ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جب مومن بندہ، مومن کا مطلب ایمان والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے اندر ایمان ہوتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ جو مسجد میں آ گیا وہ تو اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان کی بڑی قدر کی جاتی ہے کہ مومن بندہ، حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کے سامنے جھک کر یا اللہ کے سامنے سجدے میں ایک دفعہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میں جہاں بارش برساتا ہوں میں قطرے گن لیتا ہوں کہ کتنے برسا دیے، لیکن جب ایک مرتبہ وہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے یا سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، میں اس کی نیکیاں نہیں گن سکتا۔ اور ان نمازوں کو قائم رکھنے میں جو برکات اور فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، یہ تو وضو کی فضیلت تھی کہ گناہ گر گئے آخری قطرے کے ساتھ۔ جب وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، دایاں پاؤں باہر رکھا، دعا پڑھی، تو شیطان کہتا ہے اب اس کو کون گمراہ کرے جسے اللہ نے ہدایت دی۔ اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ایک خطا معاف ہو جاتی ہے، اور ایک ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ نماز میں ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ پر تب بھی وہ ایسے ہے جیسے وہ نماز میں ہے، بشرطے کہ کوئی لغو گفتگو نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو تسلیاں دیا کرتے تھے تاکہ نماز پڑھنے والے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے یعنی باجماعت، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام ایک دن آپس میں بیٹھے پریشان ہو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو درج کیا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں قرآن پاک کی بعض آیات ڈرا دیتی ہیں، ہم سختی سے حساب لیں گے، ہم ہر قوم سے ایک ایک گواہ لائیں گے، ہمیں بعض آیات ڈرا دیتی ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں ہدایت پر اور یہی کامیاب ہے۔ سب سے پہلے نماز کی بات ہے اور ایمان بالغیب کی بات ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھے ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو مجھے دیکھیں گے نہیں، میرے اوپر بن دے کے ایمان لائیں گے، اس کتاب یعنی قرآن پاک کو
2 گتوں کی شکل میں پائیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، وہ اجر میں دگنے ہوں گے۔ اور نماز میں بیٹھا، نماز کے بعد بیٹھا تب بھی نماز میں، نماز سے پہلے بیٹھا تب بھی نماز میں، نماز پڑھ رہا ہے تب بھی نماز میں۔ نماز کی فضیلت اتنی کہ حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتہ جس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، وہ نیکیاں نہیں گن سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہی آیت پڑھی، یعنی کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان سے پہلے اترا، یعنی تورات، زبور، انجیل۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ہم انہی میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی تو جنتیوں کی نشانیاں ہیں، یعنی باقاعدہ نماز پڑھنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ وہ جنتی لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے سچا ہونے کی گواہی دے دو، اور وہ جنت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ایسے لوگ جنتی ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے جو اترا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ جنت، اس کی مٹی، اس کے دریا، اس کی نہریں، اس کے گھر، اس کی حوریں، اس کے زیورات تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مثال دے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، وہ جو ایک بات فرماتے ہیں وہ پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر پوری دنیا مل کر اپنا خزانہ اکٹھا کرے تو وہ جنت کی ایک حور کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، اور وہ حوریں جن کا نکاح اللہ پاک جنتیوں سے کرا دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہوں گی۔ ہم تو یہاں 1-2 روٹی کھا کر اپنا گزارا کر لیتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، جی چاہتا ہے کوئی مزے کا کھانا ہو، لیکن مجبوری ہے، وہی کھانا ہے جو حکم ہے۔ وہاں ایک آدمیوں کو 40 آدمیوں کے برابر کھانا کھانے کی طاقت دی جائے گی، اور وہ جو چاہے گا وہاں پہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں اپنی مسندوں پر بیٹھے تکیے لگائے آرام فرما ہوں گے، اور ان کے سامنے میوے رکھے ہوں گے، وہ ایک پھل کھائیں گے تو ان کے وہ جنت کے غلام دوسرا پھل لائیں گے، وہ کہیں گے ابھی تو یہ کھایا ہے، وہ کہیں گے اسے بھی کھائیے، جب وہ اس کو کھائیں گے تھا پہلے جیسا لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ وہاں کا پانی شراب طہورا، اس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، جس سے جنتی لوگ آرام عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے، عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ یہ دنیا فانی ہے۔ ہم سے پہلے والے بزرگ، ہمارے دادا دادی، ان کے باپ، ہمیں یاد ہی نہیں کہ کوئی تھا۔ ہم خود، آپ، چھوٹے بڑے، ایک دن آئے گا ہم میں سے کچھ پہلے چلے جائیں گے، کچھ بعد میں چلے جائیں گے۔ اس دنیا کے بعد دوبارہ آندھی اور طوفان ہماری قبر کے نشانات کو مٹا دیں گے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایسا معلوم ہوگا کہ ہم دنیا میں آئے ہی نہ تھے۔ تو پھر ہم اس دنیا میں رہ کر اگر اللہ کے اس فرض مقرر کردہ نماز کو ہی قابو کر لیں تب بھی ہماری نجات ہے۔